اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين لا سيما للإمام المنتظر والحجة الثاني عشر الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعلني خالصا لوجهك الكريم يا الله. صلوات على محمد وآل محمد. اما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم وورث سليمان داود. صلوات على محمد وآل محمد. برادران عزیز، ظاہر ہے کہ یوم شہادت خاتون جنت حضرت بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے. اور اسی مناسبت سے مجلس منعقد کی گئی ہے. جو آیت میں نے آپ کے سامنے ابھی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، یہ جناب سیدہ کے کیس میں بہت ریلیونٹ آیت بن جاتی ہے. جیسے کہ وہ آیت ہیں کہ جن کو خود جناب خاتون جنت نے دربار میں پیش کیا تھا، اس میں یہ آیت بھی شامل ہے. کئی آیتیں ہیں کہ جن سے بیوی نے اپنے کیس کے لیے استدلال کیا. اس ترتیب کو آپ ذہن میں رکھیے گا. ظاہر ہے کہ حجت تمام کرنے کے مختلف سٹیجز ہوتے ہیں. تو ایک مرحلہ یہ ہو سکتا ہے کہ لوگوں کے سامنے اپنے کیس کو پریزنٹ کیا جائے کہ تم نے یہ خلافت کے حوالے سے کیا غلط کام اور کیا غلط اقدام تم نے کیا ہے. وہ مرحلہ بھی طے ہو چکا. سامنے سے جو اقدام ہونا تھا وہ اقدام بھی ہو چکا. اور اب اس کے بعد پھر جناب سیدہ حجت تمام کرنے ہی کے لیے کم سے کم کہ ان کے سامنے وہ خطبہ ارشاد فرمایا کہ جس کو آپ خطبہ فدق کے نام سے جانتے ہیں. تو اس خطبے کے اندر جو جناب سیدہ کا موٹیو ہے اور جناب سیدہ کے جو اپروچ ہے، اس کو اگر آپ دیکھیں تو اس کے اندر اپنے ہبہ کے حوالے سے جو دعویٰ ہے اس کو رد کرنے کے بعد، جس کے اندر ان کی گواہی کو بھی جھٹلا دیا گیا اور انہوں نے جن گواہوں کو پیش کیا ان کی گواہی کو بھی جھٹلا دیا گیا، مولا کے فرمان کو بھی ڈس آن کر دیا گیا، حسنین کی بات کو بھی رد کر دیا گیا. تو پھر اس کے بعد جناب سیدہ نے میراث کے عنوان سے بھی اپنی بات کو پریزنٹ کیا. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر تم اس کو ہبہ کے طور پر قبول نہیں کرتے تو میراث کے حوالے سے تو کوئی گنجائش ہی نہیں بنتی، اس لیے کہ اس وقت پیغمبر اکرم کی کوئی اولاد نہیں ہے سوائے میرے. یعنی جو برادران اہل سنت ہیں جو دیگر بیٹیوں کے بھی قائل ہیں، تو ان کی وفات کے وہ قائل ہیں کہ ان کی وفات اس وقت ہو چکی تھی، تو اس وقت کوئی بھی حیات نہیں تھا. تو آپ اصول جانتے ہیں کہ اگر پہلے گروہ میں جو میراث تقسیم ہوتی ہے اس میں سے پہلے گروہ میں سے کوئی ایک فرد بھی اگر موجود ہو تو پھر دوسرے گروہ کی باری نہیں آتی. یہاں پر تو بھائیوں میں بھی کوئی نہیں ہے. یعنی جناب سیدہ کے کیس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو نہ بھائی ہے نہ جناب سیدہ کی کوئی بہن ہے. اور پھر پیغمبر اکرم کے کیس میں اگر آپ دیکھیں تو پیغمبر اکرم کے بھی کوئی بھائی یا بہن اس وقت موجود نہیں ہے. تو یہ کسی بھی اعتبار سے کوئی کنٹیسٹ کرنے والا ہے ہی نہیں میراث کے عنوان سے بھی. تو جناب سیدہ نے اس حوالے سے اس بات کو پریزنٹ کیا. جب سامنے سے اس کو بھی ریجیکٹ کر دیا گیا اور اس کے لیے انہوں نے ایک اپنی فیبریکیٹڈ حدیث جو مزعومہ حدیث ہے اس کو پیش کیا کہ نحن معاشر الانبیاء لا نرث ولا نورث ما ترکنہ صدقہ، کہ ہم گروہ انبیاء نہ ہم وارث ہوتے ہیں نہ کوئی ہمارا وارث ہوتا ہے، ہم جو کچھ چھوڑ جائیں وہ سب کا سب صدقہ ہوتا ہے. یہ انہوں نے ایک بات ظاہر کہ اس موقع پر فیبریکیٹ کر دی. تو جب ایک انسان فیبریکیٹ کر رہا ہوتا ہے تو سیدھی سی بات ہے کہ جھوٹ کے پیر نہیں ہوتے. یہ عام طور پر محاورہ ہے، یہ جھوٹ کے پیر نہیں ہوتے. یا فارسی کے اندر کہا جاتا ہے کہ دروگور حافظ نہ باشد، کہ جو جھوٹ بول رہا ہوتا ہے پھر اس کو یاد بھی نہیں ہوتا کہ اس نے کیا کچھ گھڑ لیا ہے. تو آپ دیکھیں گے کہ جناب سیدہ نے اس موقع پر قرآن مجید کی آیتوں سے استدلال کیا.
ایک کچھ عمومی آیتیں کہ جن سے استدلال کیا گیا کہ جو میراث کو بیان کرتی ہیں، کہ قرآن مجید میں پروردگار عالم نے سب کے بارے میں اس بات کو بیان کیا ہے کہ میراث کیسے تقسیم ہوگی، میراث کیسے ڈسٹریبیوٹ ہوگی، وارث کون ہوتا ہے، اولو الارحام بعضهم اولی ببعض، کہ رشتہ داروں میں سے بعض وہ ہیں کہ جو رحم میں قریب ہونے کی وجہ سے اس میراث کے زیادہ حقدار ہوتے ہیں، تو اور وہ اگر موجود ہوں تو دوسروں کی باری نہیں آئے گی، جس کو بھی تھوڑی دیر پہلے میں ایلوبریٹ بھی کر رہا تھا۔ اسی طریقے سے اگر بیٹا بھی ہے اور بیٹی بھی ہے تو پھر قرآن مجید کہتا ہے للذکر مثل حظ الانثیین، کہ بیٹے کا حصہ ڈبل ہوگا، بیٹی کا حصہ سنگل ہوگا، کہ یہ بھی قرآن مجید بیان کر رہا ہے، وہاں پر بھی کوئی استثناء موجود نہیں ہے۔ اسی طریقے سے پروردگار عالم نے قرآن مجید کے اندر دیگر انبیاء کا ذکر فرمایا ہے کہ جس کے بعد اس کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی، یعنی قرآن مجید کے اندر پروردگار عالم نے خاص طور پر سلیمان اور داؤد علیہ السلام ان کے تعلق سے 1 اور نمبر 2 جناب زکریا علیہ السلام کی دعا کے ضمن میں جناب یحییٰ علیہ السلام کے وارث ہونے کا تذکرہ کیا ہے۔ وہاں پہ تو لفظ ہی یہ استعمال کیے ہیں پروردگار عالم نے، یعنی اگر آپ اس کو دیکھیں یہاں پر جو آیت ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، یہ سورہ نمل کی آیت ہے کہ جس میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاؤُدَ، کہ سلیمان وارث ہوئے داؤد کے۔ وہ جو فیبریکیشن کی بات تھی کہ وہاں پر تو وہی حد تک چلے گئے نا کہ پیغمبر اکرم کہہ رہے ہیں کہ ہم نہ وارث ہوتے ہیں نہ کوئی ہمارا وارث ہوتا ہے، تو یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ اوپر سے نہ آگے کی طرف۔ تو انہوں نے جناب سیدہ کو محروم کرنے کے لیے تو اس دائرے کو اتنی وسعت دے دی کہ ان کو یاد ہی نہیں رہا کہ اچھا قرآن مجید کے اندر یہ آیتیں بھی موجود ہیں۔ تو اس وقت جناب سیدہ جو وارث قرآن ہیں، جن کی رگوں میں خون کی جگہ قرآن کی آیتیں دوڑ رہی ہیں، تو مائیت قرآن میں ہے، تو حفظ قرآن کا بھی تقاضا یہ تھا کہ جناب سیدہ اس موقع پر ان آیتوں کو پیش کرتی ہیں، اور جناب سیدہ نے ان عمومی آیتوں کے بعد ان خصوصی آیتوں کو بھی پیش کیا جو انبیاء کی میراث سے متعلق تھیں۔ اس میں پہلی آیت جو ہمارے سامنے کہ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاؤُدَ، کہ سلیمان داؤد کے وارث ہوئے۔ تو اگر آپ سیدھی اور صاف بات ہے کہ وراثت کا آپ کے سامنے تذکرہ ہے، میراث کا آپ کے سامنے تذکرہ ہے، تو آپ کا ذہن کس طرف جاتا ہے، تبادر ذہنی کس طرف ہوتا ہے؟ پروردگار عالم نے جب میراث کا تذکرہ کیا ہے تو کوئی خاص قرینہ ہو نہ ہو تو یہی مطلب سمجھ میں آتا ہے کہ ان کے وہ جو ایک عمومی معنی ہے کہ جو ترکہ وہ چھوڑ کر جا رہے ہیں اس کے اندر ان کے وہ وارث قرار پائے۔ وارث سلیمان داؤد، اس کے اندر جو ہمارے برادران نے وہ دور کی جو کوڑی لے کر آئے وہ یہ لے کر آئے کہ یہاں پر میراث سے علم مراد ہے، یعنی اس کی کیا دلیل ہے، اس کا کیا قرینہ موجود ہے۔ یعنی خاص طور پر میں اس لیے گزارش کر رہا ہوں کہ آج کل مجھے نہیں معلوم کہ آپ اس حوالے سے کتنے متوجہ ہیں، لیکن یہ ایک شخصیت گزری ہے حمید الدین فراہی صاحب، جن کے پھر شاگرد ہیں مولانا امین احسن اصلاحی صاحب، اور پھر ان کے شاگردوں کے اندر پہ ڈاکٹر اسرار احمد وغیرہ آتے ہیں، اور وہ انہی کی تفسیر کے جو مطالب ہیں انہی کو عام طور پہ میمورائز کر کے زیادہ تر پڑھا کرتے تھے۔ ویسے انہوں نے دوسری تفسیروں کو بھی چند دیکھا تھا نو ڈاؤٹ، لیکن زیادہ تر وہ اسی کو پڑھا کرتے تھے۔ تو چونکہ بیان ان کا بہت زیادہ اچھا تھا لہٰذا اس کی مقبولیت بھی بہت زیادہ ہو گئی، پھر بیان القرآن کے نام سے ان کی کتاب شائع بھی ہو گئی چند جلدوں کے اندر، اور پھر ان کے دوسرے ایک شاگرد نے غامدی صاحب، وہ بھی بہت مشہور ہوئے۔ تو پھر ان لوگوں نے اس حوالے سے اس لیے کہ وہ کانٹیکسچوئل انٹرپریٹیشن کے اوپر بہت زیادہ زور دیتے ہیں، بہت زیادہ، یعنی فراہی جو مکتب ہے تفسیر کے اندر یہ پورا ایک یوں سمجھ لیجئے کہ مسلک بن چکا ہے، یعنی بر صغیر میں خاص طور پہ سب کانٹیننٹ کے اندر پاکستان بننے کے بعد 1947 کے بعد جن تفاسیر کو بہت زیادہ مقبولیت حاصل ہوئی اس میں پہلے مرحلے کے اندر تفہیم القرآن تھی مولانا مودودی صاحب کی، یہ میں بات کر رہا ہوں ان کے اینگل سے، یعنی بریلوی مکتب فکر جو ہے وہ اس بات کو نہیں بیان کرے گا، یا اگر مثال کے طور پہ دیوبند جو مکتب ہے وہ اس بات کو یوں بیان نہیں کرے گا، لیکن جماعت اسلامی نے جس طریقے سے مولانا مودودی صاحب کی تفسیر کو پھر پروموٹ کیا تھا تو پھر تفہیم القرآن بہت مقبول ہوئی، بہت زیادہ، جگہ جگہ کالجز میں درس ہو رہے ہیں، گروہ بنے ہوئے ہیں، مذاکرے ہو رہے ہیں، مباحثے ہو رہے ہیں، تو ظاہر ہے کہ اس کی ایک شہرت ہو گئی۔ پھر اس کے بعد جماعت اسلامی ہی کے اندر ابتداءً یہ موجود تھے مولانا امین احسن اصلاحی صاحب، جو بعد میں پھر اس سے الگ ہوئے، اور انہوں نے ایک اور تفسیر لکھی، اس کا نام رکھا تدبر قرآن، اور تدبر قرآن کی تو پوری بیس اسی کے اوپر ہے۔ مولانا مودودی اس حد تک نہیں گئے، لیکن تدبر قرآن کی تو پوری بیس یہی ہے کہ مثلا ہر آیت دوسری آیت کے ساتھ مربوط ہے، ہر سورہ دوسرے سورے کے ساتھ مربوط ہے۔ اس وقت جو ہم کو سچویشن نظر آتی ہے تو وہ ترتیب کے عنوان سے اس طرح سے رکھی گئی ہے کہ اس کے اندر جس طرح سے ایک ناول ہوتا ہے تو ناول کے اندر ہر چیپٹر دوسرے چیپٹر کے ساتھ مربوط ہوتا ہے، اس کے اندر کوئی بروکن لنک نہیں ہوتا، تو بالکل یہی معاملہ قرآن مجید کا بھی ہے کہ بھائی ہر سورہ ہے وہ دوسرے سورے کے ساتھ لنکڈ ہے۔
تو اس کے اندر وہ بہت اصرار کرتے ہیں اس بات کے اوپر. یہ نظریہ اصل میں تھا حمید الدین فرائی صاحب کا. حمید الدین فرائی صاحب نے 2 جلدوں کے اندر ایک تفصیل لکھی تھی جس کا نام تھا نظام قرآن. اس کا نام خود بتاتا ہے نظام قرآن، یعنی قرآن کا نظم. اور نظم سے ان کی مراد یہی ہے کہ آیتیں ایک دوسرے کے ساتھ مربوط ہے. تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ تدبر قرآن کے اندر جو مولانا امین احسن اصلاحی صاحب کی اپروچ ہے وہ ایلوبریشن ہے نظام قرآن کا، جو حمید الدین فرائی صاحب کی اپروچ تھی. تو وہ تو پھر انتقال کر گئے، وہ اس کو ادامہ نہیں دے سکے، مگر انہوں نے پھر اس کو آگے بڑھایا. تو وہ بہت زیادہ اصرار کرتے ہیں. اسی لیے عام طور پر فضائل اہل بیت کی بہت ساری آیتیں ان کا وہ انکار کرتے ہیں، وہ اس کو بالکل بھی ٹچ نہیں کرتے، وہ اس کے بارے میں بہت ہی ریلکٹنٹلی اس کے آگے سے گزر جاتے ہیں. آیت تطہیر کے معاملے میں بھی ان کا یہی انداز ہے. تو یہاں پر ورثہ سلیمان و داؤدہ، اس آیت کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو کیا باقی رہ جاتا ہے؟ پروردگار عالم نے صراحت کے ساتھ کہا کہ سلیمان داؤد کے وارث ہوئے. انہوں نے کہا نہیں، یہاں پر مراد ہے علم. کہا علم مراد ہے؟ کہا کہ ہاں علم مراد ہے کہ وارثہ سلیمان و داؤدا، کہ سلیمان داؤد کے وارث ہوئے. تو کس چیز میں وارث ہوئے؟ کہا علم میں وارث ہوئے. ہم نے کہا یہاں تو نہیں لکھا ہوا، آپ کو کیسے پتا چلا؟ آپ کو کیسے اندازہ ہوا کہ یہاں پر علم کی بات ہو رہی؟ کہ علم کا تذکرہ اس سے پہلے آیا ہے. اس سے پہلے جو علم کا تذکرہ آیا ہے اس کے اندر صرف داؤد کا تذکرہ نہیں ہے، اس کے اندر سلیمان دونوں کا تذکرہ موجود ہے. یعنی اب اگر آپ غور فرمائیں تو میں چاہوں گا کہ فقط اس کو ذرا ترتیب کے ساتھ دیکھیے کہ کیا کہہ رہا ہے پروردگار عالم. پروردگار عالم یہاں پر ارشاد فرماتا ہے، یہ آیت نمبر 15 کی میں بات کر رہا ہوں، وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، کہ ہم نے داؤد کو اور سلیمان دونوں کو ہم نے علم عطا کیا. یہ کیوں سمجھنا بہت ضروری ہے؟ وہ سمجھنا ضروری اس لیے کہ میراث کا جو معاملہ ہوتا ہے نا، وہ یہ ہوتا ہے کہ بھئی باپ کی دولت ہے وہ اولاد تک بطور میراث منتقل ہو رہی. تو اولاد کو نہیں ملی تھی، ملی تھی باپ کو، اور وہ پھر منتقل ہو رہی ہے اولاد تک. اگر آپ اس کو مجازن بھی دیکھیں تو آپ یہ کہتے ہیں کہ استاد کا یہ صحیح وارث قرار پایا شاگرد ہونے کے اعتبار سے. تو وہ کس اعتبار سے؟ کہ استاد کے پاس علم تھا اور وہ شاگرد تک استاد کے ذریعے سے منتقل ہوا، تب یہ میراث کا عنوان آتا ہے. یہاں پر پروردگار عالم نے جب علم کا تذکرہ کیا ہے تو علم کے حوالے سے جو پریسیڈنگ آیت ہے اس کے اندر یہ ارشاد فرمایا کہ لقد آتینا، ہم نے عطا کیا. کس کو عطا کیا؟ صرف داؤد کو، کہ داؤد کو ہم عطا کریں گے پھر داؤد کے ذریعے سے بطور میراث سلیمان تک جائے گا؟ نا، دس از ناٹ دا کیس. لقد آتینا داؤد و سلیمان، ہم نے داؤد اور سلیمان دونوں کو ہم نے علم عطا کیا. تو یہ علم کی نسبت پروردگار میراث کے عنوان سے نہیں دے رہا، پروردگار عالم اپنی طرف دے رہا ہے کہ یہ تو ہم نے براہ راست ان کو عطا کر دیا. جس طرح سے وحی کے ذریعے سے نبیوں کو علم دیا جاتا ہے تو یہ علم پروردگار کی طرف سے آتا ہے. یہ تو نہیں ہوتا کہ مثال کے طور پر ایک نبی ہے وہ پروردگار کی طرف سے علم پائے گا، پھر اس نبی کے بعد جو دوسرا نبی آنے والا ہے اس کو کچھ نہیں پتا، پروردگار عالم سے وہ کوئی کانٹیکٹ میں نہیں، اور پھر اس کے بعد وہ نبی جو گزشتہ ہے وہ آگے آنے والے نبی کو بطور میراث وہ وہی پاس آن کرے گا. اگر اس بنیاد کے اوپر نبوتیں آگے بڑھنے لگیں تو پیغمبر اکرم کا علم بھی کتنے لوگوں تک پہنچا ہوگا؟ پھر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ میراث اس عنوان سے اگر آگے بڑھتی ہے تو پھر تو سب کو نبی مان لیجئے معاذ اللہ، لیکن نہیں، کہ بہرحال اس کو تو کوئی بھی قبول نہیں کرتا. تو یہاں پر ایک بہت بڑا فالٹ یہاں پر ارائز ہوتا ہے، بہت بڑا فالٹ ظاہر ہوتا ہے کہ پروردگار عالم نے اس علم کو قطعاً بطور میراث نہیں ذکر کیا. پروردگار فرماتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، دونوں کو ہم نے علم عطا کیا. وقالا، اور ان دونوں نے کہا الحمدللہ الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین، کہ حمد ہے اس پروردگار کی، شکر ہے اس خدا کا کہ جس نے ہم دونوں کو فضیلت عطا کی علی کثیر من عبادہ المؤمنین، اللہ کے بہت سے مومن بندے ہیں کہ جن کے اوپر اللہ نے ہم کو فضیلت عطا کی. پھر اس کے بعد یہ آیت آتی ہے وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ، کہ سلیمان داؤد کے وارث ہوئے. تو آپ غور کیجئے گا کہ یہاں وراثت کا ذکر کیا گیا. پھر اس کے بعد جو دوسری آیت جو بہت ریلیونٹ بنتی ہے کہ جس کو جناب خاتون جنت حضرت بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے بی بی نے مقام استدلال پہ پیش کیا، وہ جناب زکریا علیہ السلام کے تعلق سے، اور اس کا تو خود سیاق و سباق جو ہے وہ قرآن مجید نے بیان کیا. اگر آپ دیکھیں تو سورہ آل عمران میں بھی آپ کو یہ ملے گا اور سورہ مریم کے اندر بھی آپ کو اس کا ذکر ملے گا. سورہ مریم اور سورہ آل عمران کہ جہاں پر جناب مریم سلام اللہ علیہ کی کفالت کا تذکرہ ہے.
تو ان کے کفیل تھے جناب زکریا علیہ السلام، وہ ان کو لک آفٹر کیا کرتے تھے. یہ آپ جانتے ہیں کہ بیت المقدس کی خدمت کے لیے ان کو وقف کر دیا گیا تھا. وہ وہاں پر ہوتی تھیں، اس کی خدمت کرتی تھیں، اس کو لک آفٹر کرتی تھیں. تو اس کا جو تذکرہ قرآن مجید کے اندر ہے کہ زکریا علیہ السلام اولاد نہ ہونے کی وجہ سے پریشان تھے. نیچرلی اگر ایک امتحان ہے کسی کا، اگر خدا نے اسے صاحب اولاد نہیں کیا تو اس کے لیے ایک ڈپریسنگ تو ہے نا کہ پروردگار عالم نے اس نعمت سے اب تک مجھے سرفراز نہیں کیا. تو زکریا علیہ السلام جو ہیں اس حوالے سے بہرحال ان کے دل میں ایک رنج، ایک غم، ایک ملال موجود تھا. تو جناب زکریا علیہ السلام کے حوالے سے قرآن مجید یہ بیان کرتا ہے کہ کلما دخل علیہ زکریا المحراب وجد عندها رزقا. میں نہیں جانتا آپ لوگوں کو آواز آ رہی ہے ہماری یا نہیں آ رہی ہے؟ درود بھیجیے گا محمد و آل محمد. تو وہاں قرآن مجید یہ بیان کرتا ہے کہ کلما دخل علیہ زکریا المحراب، کہ جب کبھی زکریا علیہ السلام جاتے، جو ان کے گارجن تھے، اور دیکھتے کہ محراب میں ان کی کیا کیفیت ہے، وجد عندها رزقا، تو ان کے پاس وہ رزق کو دیکھتے. اور رزق سے کیا مراد ہے کہ بے موسم کے جو پھل ہیں وہ ان کو وہاں پر نظر آتے. یہ تو سیزن کا پھل نہیں ہے تو یہ کہاں سے آ گیا؟ تو ان کو حیرت ہوتی، تعجب ہوتا، وہ سرپرائز ہوتے. تو وہ سوال کرتے کہ ان لک ھذا، یعنی یہ بالکل آپ یوں سمجھ لیجئے کہ سردی کا موسم ہے اور آم، تازہ آم آپ کو نظر آ جائیں. ظاہر کہ سردی کا موسم آم کا تو نہیں ہے، وہ تو گرمی میں آتے ہیں. سردی میں سردی کا پھل آئے گا، گرمی میں گرمی کا پھل آئے گا. تو وہ پھل ان کو بے موسم کا پھل جب نظر آیا تو انہوں نے حیرت کے ساتھ سوال کیا ان لک ھذا، اے مریم یہ کہاں سے آیا؟ قالت ہوا من عند اللہ، جناب مریم نے کہا کہ یہ تو اللہ کی طرف سے ہے. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق عطا فرماتا ہے. یہ وہ منزل تھی کہ جہاں پر قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ ہنالک دعا زکریا ربہ، کہ یہ وہ مقام تھا، موقع تھا کہ جب زکریا نے اپنے رب کو دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر پکارا. کیوں پکارا؟ وہ کس چیز کے طلبگار تھے؟ وہ طلبگار تھے اولاد کے. تو اولاد بظاہر اگر آپ دیکھیں تو ہونے کا سیزن گزر چکا، یعنی بڑھاپا آ چکا، تو وقت تو گزر گیا. یعنی ایک زندگی کا مرحلہ ہے کہ جو عام طور پر جس میں اولاد ہو سکتی. خاتون کے کیس میں تو اب امکانات نہ ہونے کے برابر ہے. جب ان کی اتنی ایج ہو چکی ہے تو اس کے بعد کہاں امکان ہے ظاہری اسباب کے ماتحت کہ اولاد ہو سکے. زکریا علیہ السلام خود اتنے ایجڈ ہو چکے ہیں. تو اس موقع پر انہوں نے اس بات کو جب مشاہدہ کیا کہ مریم کے پاس بے موسم کے پھل موجود ہیں، تو وہ خدا جو بے موسم کے پھل مریم کو بھجوا سکتا ہے، اگر بڑھاپے میں مجھے صاحب اولاد کر دے تو اس میں حیرت کی کیا بات. تو واقعاً میسج تو جو ایک سگنل جس کو آپ کہنا چاہیے ریسیو کرنا تھا، وہ سگنل تو ریسیو ہوا. تو بھائی مایوس ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ خدا ہے پروردگار عالم، علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز کے اوپر قدرت رکھتا ہے. کیا بعید ہے اگر حکمت پروردگار ہو، پروردگار کی مسئلہ ہے تو خدا مجھے بھی صاحب اولاد کر دے. یہاں پر انہوں نے دعا مانگی کہ اے پروردگار میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں. کس بات کی دعا مانگتا ہوں؟ کہ میں اکیلا ہوں اور میرے رشتہ دار بھی ہیں، ان سے مجھے خطرہ بھی احساس ہوتا ہے. یہ خطرہ کس لیے احساس ہو رہا ہے؟ علم کے لیے، کہ وہ علم چورا کے لے جائیں گے. وہ خطرہ محسوس کر رہے ہیں، وہ تنہا رہ جاؤں گا تو تنہا رہ جائیں گے سے کیا مراد؟ خطرہ محسوس کر رہے ہیں، علم کے بارے میں خطرہ محسوس کر رہے ہیں. تو وہاں پر تو بالکل ہی چیپٹر کلوز ہو گیا کہ زکریا علیہ السلام کی جو دعائیں ہیں ان دعاؤں کے اندر یہ دعا موجود ہے کہ انہوں نے کہا کہ اے پروردگار حب لی من لدنک ولیہ، اے پروردگار مجھے اپنے پاس سے ایک ولی بیٹا عطا کر، یرثنی، جو میرا بھی وارث بنے، و یرث من آل یعقوب، اور آل یعقوب کا بھی وارث بنے. 2 × 2 4 والی آیتیں پروردگار عالم نے قرآن مجید کے اندر رکھ دی ہیں. حجت تمام ہے، پھر بھی اس کے بعد کوئی بھٹکنا چاہے تو اس کا کوئی علاج نہیں ہے. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں برادران عزیز کہ بہرحال کچھ نہ کچھ چیزوں کو تھوڑا بہت دیکھنے کا مجھے بھی اتفاق ہوتا ہے طالب علم کی حیثیت سے. وہ احباب کے جو کنورٹ ہوتے ہیں اور آل محمد کے مکتب کو قبول کرتے ہیں، ان کے لیے ایک عنوان ہے جس کو کہا جاتا ہے مستبصر، اور اسی کی جمع ہے مستبصرین. اب تو آپ انٹرنیٹ کی وجہ سے صرف اگر ٹائپ کریں تو آپ کو مستبصرین کی داستانیں تفصیل کے ساتھ مل جائیں گی. کتابیں لکھی گئی اس موضوع کے اوپر کہ کس وجہ سے کون مستبصر ہوا، یعنی کون کس وجہ سے کنورٹ ہوا. تو مل جائے گا آپ کو، یہ بھی مل جائے گا کہ کوئی اس وجہ سے کنورٹ ہوا، کوئی اس وجہ سے کنورٹ ہوا. مثلا ایک کتاب لکھنے والے نے کتاب لکھی خود مستبصر نے، تو انہوں نے اپنی کتاب کا عنوان رکھا لقد شیعني الحسین، کہ مجھے حسین نے شیعہ بنا دیا. اور انصاف کی بات یہ ہے
کہ واقعاً کربلا کے اندر امام حسین نے جس طریقے سے صرف یزید کو نہیں، مارک مائی ورڈز، یزید کو تو ایکسپوز کیا ہی کیا ہے، مگر کربلا میں جس طریقے سے امام حسین علیہ السلام نے یزید کو ایکسپوز کر کے ایک بہت بڑا کوسچن مارک کریٹ کر دیا، تو یاد رکھیے کہ جو اہل نظر ہیں، اہل علم ہیں، صاحبان فن ہیں، وہ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے کیا کارنامہ انجام دیا۔ بہت ساری شخصیات پیچھے سے ایکسپوز ہو جاتی، تو بہت سے سمجھنے والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم کو امام حسین نے شیعہ کر دیا، مگر وہ بہت سے ہونے کے باوجود تعداد میں پرسنٹیج وائز کم ہے، ریشو کم ہے ان کا۔ مولا کی جو خلافت ہے اس کے حوالے سے بالکل بہت سارے افراد اس وجہ سے کنورٹ ہو جاتے ہیں کہ غدیر کے اندر پیغمبر اکرم کہہ رہے ہیں من کنت مولا فہذا علی مولا کا نہیں، مولا کا یہ مطلب ہے کہ چھوڑیں یہ باتیں، ہم کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ مولا کا کیا مطلب ہے۔ کہ پیغمبر اکرم دعوت ذوالعشیرہ کے موقع پر کہہ رہے ہیں کہ یہ میرا خلیفہ ہوگا، وزیر ہوگا، وصی ہوگا، کیا رہ جاتا ہے؟ تو اس کے اندر یہ مراد نہیں ہو رہا ہے، چھوڑیں یہ باتیں، ہم سمجھ رہے ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہے، یہ آپ لوگ باتیں بنا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی اس وجہ سے بھی لوگ امپریس ہوتے ہیں، کربلا کی وجہ سے امپریس ہوتے ہیں، مولا کے حوالے سے جو پیغمبر اکرم کے فرامین ہیں لوگ امپریس ہوتے ہیں، کنورٹ ہوتے ہیں، جی ہاں کنورٹ ہو جاتے ہیں، بالکل ہو جاتے ہیں۔ اور آل محمد کی تعلیمات کا پانچویں امام، چھٹے امام، یہ کافی، یہ پورا ہیریٹیج اتنے ڈپریسنگ انوائرمنٹ کے اندر اس پورے سلسلہ اہل بیت نے جو تفصیلات دی ہیں دین کے حوالے سے، یہ خود اس بات کا ثبوت ہے۔ یعنی اگر آپ غور کریں نا اس کے حوالے سے، جو حضرت مسیح علیہ السلام کا جو جملہ ہے وہ کیا ہے؟ پھل خود بتائے گا کہ درخت کیسا ہے۔ غور کیجئے گا اس کے اوپر کہ پھل خود بتائے گا کہ درخت کیسا ہے۔ یعنی اگر آپ کہیں بھائی درخت کا تعارف کیا ہے، کہ پھل کھا کر دے گا، تم درخت تو نہیں کھا سکتے، تم پھل کھاؤ، تم پھل کھاؤ گے تو تمہیں اندازہ ہوگا کہ درخت میں دم ہے یا دم نہیں ہے۔ تو خود اس مکتب نے جو کچھ دے دیا اس کے بعد کیا کوئی شبہ ہو سکتا ہے؟ مگر مکتب کی تعلیمات پر غور کر کے شیعہ بننے والے ہیں کم ہیں، مولا کے حوالے سے پیغمبر اکرم کے فرامین کو سن کر شیعہ بننے والے ہیں کم ہیں، کم ہیں۔ اسی طریقے سے اور بھی ریزنز ہیں کربلا کی وجہ سے شیعہ بننے والے ہیں مگر کم۔ صحیح معنوں میں جو چیز دل کو جا کر اسٹرائک کرتی ہے اور انسان کو کنورٹ ہونے پر مجبور کر دیتی ہے، وہ خاتون جنت ہے۔ وہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، جب ان کے حوالے سے کہ انسان یا تو وہ پورا ناسبی ہو جائے یا تو وہ بن جائے دشمن اہل بیت، اور یہ افراد گزرے ہیں آپ کے بر صغیر کے اندر، پاکستان کے اندر بھی گزرے ہیں کہ جنہوں نے جناب سیدہ کے حوالے سے اتنے مغلظات بیان کیے ہیں کہ ڈسکس بھی نہیں ہو سکتے۔ لیکن یہ کہ نہیں، اگر وہ اس حد تک ناسبی نہیں ہے، پھر اس کے بعد فرض کیجئے کہ وہ وہابی بھی ہے لیکن یہ کہ ناسبیت کے درجے تک نہیں ہے، ایک عام ہمارے مسلمانوں میں سے ہیں، بریلوی ہیں، دوسرے افراد ہیں، تو بہرحال ان کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ نہیں کر پاتے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یا تو ہم اس پر بات ہی نہیں کریں، اور اگر بات کریں گے تو پھر اس کے بعد ہم کیا جواب دیں، جسٹیفائی کیسے کریں۔ آپ جانتے ہیں کہ خود پاکستان میں زیادہ پرانی بات نہیں ہے، وہ کتنا بڑا مسئلہ بن گیا جب کسی نے کہہ دیا کہ نہیں جناب سیدہ نے غلطی کی، تو خود برادران اہل سنت کے اندر کتنا زیادہ شور و غوغا اس حوالے سے ہوا۔ تو اصولی مسئلہ یہ، اکبر الہ آبادی آپ میں سے کون ہے کہ جنہوں نے ان کا نام نہیں سنا، جن کی مزاحیہ شاعری بہت زیادہ معروف ہے، اور مزاحیہ شاعری کوالٹی کے ساتھ۔ ایک ہوتا ہے پھکڑ پن کہ جو آپ مثال کو چھچور پن جس کو کہیں گے بازاری باتیں، نہیں، واقعاً اس کے اندر ایک کوالٹی ہو، الفاظ کا انتخاب ہو، فصاحت ہو، بلاغت ہو، اور پھر اس کے اندر سٹائر کا عنصر بھی موجود ہو۔ اکبر الہ آبادی کے بھانجے یا بھتیجے کے بارے میں خود حضرت آیت اللہ علامہ سید علی نقی صاحب، نقن صاحب علی اللہ مقامہ، انہوں نے اس بات کو بیان کیا خود منبر سے، چھپی ہوئی ان کی تقاریر کے اندر یہ داستان موجود ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ کسی نے مجھ سے یہ کہا کہ جناب یہ اکبر الہ آبادی صاحب کے بھانجے یا بھتیجے ہیں اور وہ شیعہ ہو گئے، تو ظاہر ہے کہ ایک مومن ہے، اس کے سامنے اگر بیان کیا جائے صاحب یہ شیعہ ہو گئے ہیں، دل خوش ہو جائے گا، مگر علامہ فرماتے ہیں کہ جب میرے سامنے کوئی اس طریقے سے بیان کرتا کہ یہ شیعہ ہو گئے، تو میں خوش ہونے میں بہت جلدی نہیں کیا کرتا، میں نے پسند کیا کہ ان سے پوچھوں، تو میں نے ان سے پوچھا فار واٹ گڈ ریزن، کیا سبب کیا ہے آپ کے شیعہ ہونے کا؟ تو انہوں نے کہا کہ میرا ایک ذوق دینی تھا، ایک ریلیجیس فلیور ٹیسٹ ہوتا ہے نا بعض کا، کہ کیوریس تھا میں ان چیزوں کے بارے میں،
تو میرے ذوق کو دیکھتے ہوئے میرے ماموں نے میرے لیے ایک تعلیق ایک استاد کا انتظام کر دیا کہ وہ مجھے آ کر دین باقاعدہ پڑھا. اچھا یہ زمانہ وہ ہے کہ جب فارسی تو ہر ایک کو معلوم ہی ہوتی تھی، اور ذرا سا اگر ذوق اچھا ہو تو عربی سیکھنے میں بھی کوئی بہت زیادہ ٹائم نہیں لگتا. آج بھی نہیں لگتا، 6-8 مہینے کے اندر آدمی عربی اتنی سیکھ سکتا ہے کہ قرآن مجید اس کو پڑھنا آ جائے سمجھ کر. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مفسر قرآن بن جائے گا، مگر 6-8 مہینے ڈھنگ سے اگر ایک انسان لگائے تو یہ تو ہوا ہے نا کہ مثال کے طور پر یہ کتاب یہ عربی تو پڑھی نہیں جا سکتی، نان سینس ہے. تو میرے لیے استاد مقرر کر دیا کہ وہ آیا کرتا تھا، مجھے پڑھایا کرتا تھا. رفتہ 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 میرا اسٹینڈرڈ بہتر ہونے لگا. ہم نے دورہ حدیث شروع کر دیا. یہ دورہ حدیث اگر آپ کبھی دیکھیں تو آپ کو بینرز کے اوپر یا پیمفلیٹس کے اوپر، یا اگر آج کل فیس بک کے اوپر بھی جو فلائرز ہوتے ہیں اس کے اندر آپ نے دیکھا دورہ حدیث. دورہ حدیث کا مطلب ہوتا ہے صحیح بخاری سے لے کر باقی تمام جو صحاح ستہ کی جو کتابیں ہیں ان کا ایک دورہ کروانا ہے. یہ ان کے ہاں ہمارے برادران کے مدارس کے اندر آج بھی رائج ہے. ختم بخاری کے جلسے ہوتے ہیں باقاعدہ اس کے اندر کہ بھائی صحیح بخاری مکمل ہو گئی، ختم قرآن اسی طرح ختم بخاری. تو وہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے مجھ سے یہ کہا کہ جناب میرے ماموں نے استاد مقرر کر دیا، دین انہوں نے مجھے سکھانا شروع کیا، اور پھر اس کے بعد دور حدیث کی نوبت آ گئی. تو صحیح بخاری کے اندر جب حدیثیں ایک ایک کر کے ہم پڑھ رہے تھے تو ان میں وہ حدیث آ گئی کہ جس کے اندر یہ کہا گیا کہ خاتون جنت حضرت بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا وہ غضبناک ہوئی، اور اتنی غضبناک ہوئی کہ اس دنیا سے چلی گئیں مگر کبھی راضی نہیں ہوئی، یہاں تک کہ حتی ماتت ان کا انتقال ہو گیا. کہ یہ حدیث بھی آئی اور وہ حدیث بھی آئی مختلف موقعوں پر. دوسری حدیث کون سی آئی؟ کہ دوسری حدیث یہ آئی کہ اگر کوئی مر جائے اور اس کے گلے میں اس کے زمانے کے امام کی بیعت کا پٹا نہ ہو تو اس کی موت جاہلیت کی. جاہلیت کی موت کا مطلب پھر کفر ہو گیا، پھر اس کا مطلب کفر ہے. کہ یہ حدیث بھی آ گئی جس کو آسان انداز سے جو دوسرے جگہوں پر ہے بھی کہ من مات ولم یعرف امام زمانے ہی مات میتۃ جاہلیہ، کہ جو مر جائے اور اس کے زمانے کی اسے معرفت نہ ہو تو اس کی موت پھر جاہلیت کی موت یہ ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ جب یہ حدیث میں نے دیکھی تو میں نے کہا ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد جب وہ حدیث آئی کہ بی بی ناراض نہیں یہاں تک کہ اس دنیا سے چلی گئی، تو میں نے اپنے استاد سے پوچھا، یہ علامہ سعید علی نقوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ میرے سامنے اپنی داستان بیان کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد سے پوچھا کہ استاد یہ حدیث صحیح ہے؟ کہا کہ ہاں صحیح ہے. تو کہا وہ حدیث؟ کہاں وہ بھی صحیح ہے. جب بخاری کے اندر ہے تو صحیح ہونے میں شبہ کیا ہے؟ کہ مر جائے اور گلے میں زمانے کے امام کی بیعت کا پٹا نہ ہو تو اس کی موت جاہلیت کی موت ہے، صحیح ہے؟ کہا کہ ہاں صحیح ہے. کہ یہ جناب سیدہ کے بارے میں ہے کہ بی بی فاطمہ ان سے ناراض نہیں اور ان سے بات نہیں کی یہاں تک کہ وہ دنیا سے چلے گئی، یہ بھی صحیح ہے؟ کہا کہ یہ بھی صحیح ہے. تو اب وہ کہتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا کہ پھر بی بی فاطمہ کی موت کے بارے میں آپ کا کیا تبصرہ ہے، پھر آپ کیا فرماتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے جو استاد تھے شیعہ تھے؟ آف کورس ناٹ، وہ شیعہ نہیں تھے، مگر انہوں نے اس موقع پر اتنا زیادہ اس کو فیل کیا کہ انہوں نے کانوں کو ہاتھ لگاؤ، کانوں کو ہاتھ لگاؤ، توبہ کرو توبہ کرو. توبہ تو میں کر لوں گا مگر مجھے سمجھائیے بھی. دونوں حدیثیں تو بالکل سامنے ہیں، ایک ہی حدیث ایک ہی حدیث. اگر وہ اس وقت زمانے کے امام تھے تو یہ زمانے کے امام کی کیسی بیعت تھی کہ وہ بات کرنا چاہ رہے ہیں، یہ بات کرنے سے انکار کر رہی ہیں، یہ ناراض ہیں. تو کیا اپنے زمانے کے امام سے بھی کوئی ناراض ہوتا ہے؟ تو طے تو کریں کہ ان کے زمانے کا امام تھا کون. اگر یہ ان کے زمانے کے امام تھے تو ناراضی کو جسٹیفائی کریں، اور اگر ناراضی ان کے ساتھ جسٹیفائی نہیں ہوتی ہے تو پھر ماننا پڑے گا کہ واقعی امام کوئی اور تھا جن سے یہ راضی تھی وہ ان سے راضی تھے. اگر دو میں سے کوئی ایک بات تو کریں، یا یہ صحیح بات ہے یا وہ صحیح بات ہے. توبہ کرو توبہ میں کر لوں گا، یہ وہ ہوتا ہے نا بعض اوقات کے فورس کرنا، توبہ میں کر لوں گا مگر پہلے مجھے ذرا یہ سمجھائیے. یہ بات میرے لیے قابل ہضم اور قابل ڈائجسٹ کرنے کے قابل نہیں ہے. کہ نہیں ابھی تم آگے پڑھو گے تو اور تم کو سمجھ میں آ جائے گا. کہ ٹھیک ہے. اب استاد نے کہا تو ظاہر ہے کہ وہ خاموش ہو گئے. چند دن گزرے، چند ہفتے گزرے، پھر اس کے بعد استاد نے کہا سب سمجھ میں آ رہا ہے؟
کہ استاد باقی سب سمجھ میں آ رہا ہے، وہ اب تک سمجھ میں نہیں آیا. کہا کہ نہیں ابھی پڑھو گے تو اور سمجھ میں آ جائے گا. پھر کچھ عرصہ گزرا، کچھ دن گزرے، تو پھر استاد نے پوچھا سمجھ میں تو آ رہا ہے؟ استاد باقی سب سمجھ میں آیا، وہ اب تک سمجھ میں نہیں آیا. کہا کہ نہیں سمجھ میں آ جائے گا، کچھ اور پڑھو گے تو پھر سمجھ میں آ جائے گا. تو پھر علامہ سعید علی نقوی صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے پوچھا پھر ہوا کیا؟ کہ ہوا وہی جو انہوں نے کہا. کنہوں نے کہا؟ استاد. کیا مطلب؟ کہ استاد نے کہا تھا اور پڑھو سمجھ میں آ جائے گا، میں پڑھتا چلا گیا، سب سمجھ میں آتا چلا گیا. مجھے سب سمجھ میں آ گیا کہ معاملہ کہاں پر ہے، کہاں پہ ٹوسٹ کیا جا رہا ہے، کہاں پر اس طریقے سے پورٹرے کیا جا رہا ہے، دھوکہ کہاں دیا جا رہا ہے، ڈسیپشن کہاں پر ہے، فراڈ کہاں پر ہے، دھوکہ کہاں پر ہے. وہ سب سمجھ میں آ گیا. کیا پہلے سمجھ میں آ رہا تھا؟ نہیں سمجھ میں آ رہا تھا. جب پٹی پڑھائی جا رہی تھی تو نہیں سمجھ میں آ رہا تھا، مگر جب حقیقت سمجھائی گئی تو سمجھ میں آ گیا. یہ وہ چیز ہے کہ جس کو قرآن مجید کے اندر بھی پروردگار عالم فرماتا ہے کہ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، کہ وہ جو ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں پھر ہم ان کو اپنی راہوں کی طرف ہدایت کر دیتے ہیں، پھر ہم ان کو بھٹکنے نہیں دیتے. مگر شرط اول یہ ہے کہ نیت صادق ہو، انسان واقعاً چاہ رہا ہو کہ وہ حقیقت کو جیسے وہ ہے وہ سمجھے. عصبیت کے ساتھ اگر کسی چیز کو سمجھنا چاہیں گے کہاں کوئی بات سمجھ میں آئے گی. میرٹ کے اوپر بات کریں، میرٹ کے اوپر بات کریں. واقعاً ایک انسان کھلے دل کے ساتھ، کھلے دماغ کے ساتھ سمجھنا چاہے کہ بات ہو کیا رہی ہے. ایک سائڈ کی بات سنی اور سننے کے بعد نتیجہ قائم کر لیا تو پھر کہاں سے بات سمجھ میں آئے گی. لیکن بہرحال اس کے لیے ظرف کا وسیع ہونا بہت ضروری ہے. یہ اگر جناب خاتون جنت یہ ساری ایفرٹس نہ کرتی تو یقین جانیے یہ جو اتنے افراد ہدایت حاصل کر رہے ہیں وہ نہ کر پاتے. یہ ایک اور موقع ہے کہ جہاں پر ہم کو وہ آیت سمجھ میں آتی ہے کہ اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. اے حبیب ہم نے آپ کو زہرا کی صورت میں جو عطا کیا ہے نا وہ کوثر ہے. اس سے جو فیض ہے وہ جاری رہے گا، آج تک جاری ہے. سادات کے وجود کی فقط بات نہیں کر رہا، میں ہدایت کے کانٹیکس میں بات کر رہا ہوں. جب اتنے لوگوں کو جناب سیدہ کے اس اوپینین کی وجہ سے ہدایت مل رہی ہے تو یہ خود کوثر کا ایک اور رخ ہے کہ جو ہمارے سامنے آتا ہے. ہاں مگر ظاہر ہے کہ اس کے لیے خاتون جنت نے بڑی قربانیاں دی. بس 3 سے 4 منٹ میرے پاس ہیں اور میں بات کو مکمل کر دوں، مصائب کے چند جملے آپ کی خدمت میں عرض کر دوں اور وہ آپ کے لیے کافی ہوں گے انشاءاللہ العزیز. میں نے اکثر یہ بات کہی اور آج تو خاص اس بات کو کہنے کا دن ہے. یہ بی بی وہ ہے کہ جس کے لیے پھر ساستہ کی روایت ہے کہ جب کبھی تشریف لاتی پیغمبر اکرم اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے. صرف بیٹی ہونے کا تقاضا یہ تو ہو سکتا ہے کہ آپ بیٹی کے سر پر ہاتھ پھیریں، اس کے رخساروں کو تھپ تھپائیں، اس کی پیشانی پر بوسہ دیں، اس کو سینے سے لگائیں، آپ اس کو کوئی تحفہ دیں، کوئی ہدیہ دیں. مگر کہاں آپ کو یہ ملتا ہے کہ بیٹی ہونے کا تقاضا یہ ہو کہ باپ اپنی جگہ سے کھڑے ہو کر اپنی بیٹی کا استقبال کرے. یہ کہیں آپ کو نہیں ملے. خود خاندان آل محمد میں بھی دوسرے کسی کیس میں نہیں ملے گا. یعنی بڑی بیٹیاں ہی ہیں، بہت بہت مقدس بیٹیاں. جناب زینب کا مرتبہ کم تو نہیں ہے، جناب معصومہ کم کوئی چھوٹی شخصیت تو نہیں ہے. علامہ سعید علی نقوی صاحب فرماتے ہیں کہ آپ کو نہیں ملے گا کہ ان خواتین کے لیے بھی ان کے باپ اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ بیٹی ہونے کا تقاضا نہیں، یہ اس صورت میں ہوتا ہے جب بیٹی فقط بیٹی نہ ہو، فاطمہ زہرا ہو. کیا ایک مرتبہ پیغمبر اکرم نے یہ کام کیا؟ نہیں، ایک مرتبہ یہ کام نہیں کیا. کلما الفاظ یہ ہیں، جب کبھی پیغمبر دیکھتے کہ زہرا آ رہی ہیں قام الیہا، کھڑے ہوتے. اور لفظ الہ کے اوپر اگر آپ غور کریں نا، کھڑے ہو کر لپکتے جناب سیدہ کی طرف آگے بڑھ کر. رحبہا، ان کو مرحبا کہتے. مرحبا استقبال کا انداز ہے. رحبا، ان کو مرحبا کہتے. پھر ان کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیتے، پھر ہاتھوں میں لینے کے بعد جھک کر ہاتھوں کو بوسہ دیتے، اور پھر اس کے بعد جناب سیدہ کو لا کر وہاں پر بٹھاتے کہ جہاں پر خود پیغمبر اکرم تشریف فرما رہے. علامہ سعید علی نقوی صاحب فرمایا کرتے تھے کہ یہ جملے ان کو تو پڑھ کر کانپ جائے آدمی، کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب جب تک جناب سیدہ بیٹھی ہوئی ہیں پیغمبر اکرم کھڑے ہوئے ہیں. اپنی مسند پر لا کر بٹھایا. بس عزیزو دل دکھتا ہے کہ وہ جس کے لیے پیغمبر کھڑے ہو جاتے تھے وہ دربار میں کھڑی ہوئی ہے. جس کے لیے پیغمبر ایک مرتبہ نہیں ہمیشہ کھڑے ہو جاتے تھے وہ دربار میں کھڑی ہوئی ہے.
وہ جس کو پیغمبر اکرم صدیقہ کہہ کر مباہلے کے میدان میں لے گئے اس کو جھٹلا دیا گیا. اس کو یہ کہنا پڑا میں فاطمہ بات کر اے لمو انی فاطمہ، جانو میں فاطمہ بات کر رہی ہوں، خدا کی قسم میں نے کبھی جھوٹ نہیں کہا. کوئی سوچے کہ جناب سیدہ کے لیے چھوٹی مصیبت ہے، فدق کے چھن جانے سے بڑی مصیبت ہے کہ صدیقہ بی بی کی تکذیب کی جا رہی ہے، جھٹلایا جا رہا ہے. اور پھر اس کے بعد یہ امت یہ سوال کرے کہ کیوں جناب فاطمہ اتنی جلدی اس دنیا سے چلی ہیں. شہزادی کی تجہیز و تکفین جب ہوئی ہے، مولا کائنات نے جب جناب سیدہ کو سپرد العہد کیا ہے، تو یہ الفاظ دل کو کاٹ دینے والے ہیں کہ جب نہج البلاغہ کو آپ دیکھیں، بہار کو دیکھیں تھوڑے سے فرق کے ساتھ، تو امیر المومنین نے جب دفن کیا ہے تو تدفین کے موقع پر امیر المومنین نے جناب سیدہ کو دفن کرنے کے بعد زمین کو دیکھتے ہیں پھر آسمان کو دیکھتے ہیں، زمین کو دیکھتے ہیں پھر آسمان کو دیکھتے ہیں، اور کہتے ہیں زہرا کے بعد نہ مجھے زمین اچھی لگ رہی ہے نہ آسمان اچھا لگ رہا ہے. اور زمین و آسمان تو کنایا ہے نا، یعنی یہ دنیا، یہ در و دیوار، یہ فضا، یہ ہوا، یہ مجھے اچھی نہیں لگ رہی فاطمہ زہرا کے بعد. پھر پیغمبر اکرم کو مخاطب کر کے کہتے ہیں اے اللہ کے رسول، زہرا کی جدائی پر صبر کرنا بہت مشکل ہے. ہاں مگر صبر تو میں کر لوں گا. علی کہہ رہے ہیں ہاں مگر صبر تو میں کر لوں گا. جب آپ کی جدائی پر بھی میں نے صبر کر لیا تو زہرا کے فراق میں بھی مجھے صبر آ جائے گا. ہاں قرآن کی ایک آیت ہے جو مجھے حوصلہ دیتی ہے. وہ کون سی آیت ہے؟ کہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی بارگاہ میں ہمیں پلٹ کر جانا ہے. امیر المومنین اب پیغمبر اکرم کو مخاطب کر کے کہتے ہیں اے اللہ کے رسول، وقت تیزی کے ساتھ گزر گیا، ابھی آپ کی آنکھیں بند ہوئی تھیں، چند ہی دن گزرے، آپ کی امانت تھی فاطمہ ہمارے پاس، اور آج یہ دن آ گیا کہ میں فاطمہ زہرا آپ کی امانت آپ کو سونپ رہا ہوں. اے اللہ کے رسول، اب آپ کی بیٹی آپ کی بارگاہ میں، آپ کے محضر میں ہے، ایک کام ضرور کیجیے گا، ایک کام ضرور کیجیے گا. فاف بها السوال واستخبرها الحال. زہرا سے پوچھیے گا ضرور آپ کے بعد آپ کی امت نے زہرا کے ساتھ کیا سلوک کیا. پوچھیے گا ضرور. آیت اللہ وحید خراسانی اس پر تبصرہ فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ علی کیوں اتنا اصرار کر رہے ہیں؟ اللہ کے رسول پوچھیے گا ضرور. کیا اس لیے کہ آپ اگر نہیں پوچھیں گے تو پورا آپ کو بھی نہیں بتائیں گے، اپنا معاملہ اپنے اور خدا کے درمیان رکھیں گے. کہا کیوں؟ اس لیے کہ پورا تو مجھے بھی نہیں بتایا. اگر سب بتا دیا ہوتا تو غسل دیتے ہوئے علی چیخ مار کر نہ روتے. اس لیے علی اصرار کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول پوچھیے گا ضرور، آپ پوچھیں گے تو آپ کو بتائیں گے. اب آپ ذرا نظارہ تصور سے ذرا دیکھنے کی کوشش کیجئے کہ وہاں عالم بالا میں، عالم مانا میں، عالم ارواح میں جب محضر پیغمبر ہے تو پیغمبر اکرم نے اپنے سینے سے لگا کر اپنی نور نظر کو مخاطب کر کے کہا ہوگا نا اے فاطمہ زہرا، اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک، اے پارے دل، اے میوہ دل مصطفیٰ، اے بعزت الرسول، بتاؤ تو صحیح کہ میرے بعد تم پر کیا گزری. تو زہرا کیا جواب دیں گے؟ زہرا کا ممکنہ جواب کیا ہوگا؟ زہرا یہی کہیں گی نا کہ بابا آپ کو گھر یاد ہے، بابا آپ کو در یاد ہے، بابا وہی در کہ جہاں پر آ کر مہینوں آپ نے فجر کی نماز سے پہلے یہ کہا کہ السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، اور اس کے بعد آئے تطہیر کی آپ نے تلاوت کی انما یرید اللہ. بابا آپ کی آنکھیں بند ہوئی، نہ گھر بدلا تھا نہ در بدلا تھا، گھر بھی وہی تھا، در بھی وہی تھا. میں انتظار کرتی رہے گی کوئی آئے گا تعزیت کے دو جملے بولے گا، ہمدردی کے دو جملے بولے گا، یہ کہے گا نبی کی بیٹی بابا نہ رہے، خادم حاضر ہے، کوئی خدمت ہو تو بتائیے گا. مگر بابا تعزیت کے لیے تو کوئی نہ آیا، تسلی کے لیے تو کوئی نہ آیا، دھمکیاں دینے کے لیے آئے، بدتمیزی کرنے کے لیے آئے، آگ اور لکڑیاں لے کر آئے، یہ کہہ کر آئے کہ ابو الحسن کو باہر نکالو ورنہ ہم اس دروازے کو آگ لگا دیں گے. اور بابا جب آگ لگائی گئی اور دھواں بلند ہوا تو آپ کی زہرا کہاں تھی؟ بابا میں در و دیوار کے درمیان اپنے حجاب کو بچانے کے لیے سمٹتی جا رہی تھی، فشار بڑھا تو آپ کی زہرا پر کیا گزری؟ میں نے فضا کو آواز دی یا فضا خذینی، اے فضا مجھے سنبھال، میرا محسن شہید ہو گیا. بابا شہر مدینہ کی گلیاں تھیں اور میں آپ ہی کو پکار رہی تھی کہ صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سن لیالیہ،
اے بابا آپ کے بعد آپ کی زہرا پر اتنے مصائب آئے، اگر گرم دنوں پر آتے وہ برداشت نہ کر پاتے، وہ تاریک راتوں میں تبدیل ہو جاتے۔ بس اے بی بی ہم اتنا کہہ سکتے ہیں، اے اللہ کے رسول اگر مدینے میں محسن نہ مارا جاتا تو کربلا میں حسین کا اصغر بھی نہ مارا جاتا، اگر مدینے میں در زہرا نہ جلایا جاتا تو کربلا میں شام غریبہ میں خیموں سے بھی آگ اور دھواں اٹھتا ہوا نظر نہ آتا، اور اگر مدینے میں زہرا کو تماچا نہ مارا جاتا تو کربلا میں چھوٹی فاطمہ سکینہ کو کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام تک تازیانے اور تماچے نہ کھانے پڑتے۔ الا لعنت اللہ علی الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ ماتم حسین۔